السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج ہم نے سورہ النحل کی آیت نمبر 63 سے لے کے آیت نمبر 69 تک، یعنی آیت نمبر 63 سے لے کے آیت نمبر 69 تک مطالعہ کیا ہے۔ سورہ نحل کی آیات ہیں۔ شکیل زاہد صاحب نے ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھا اور پھر ان کی جو اہم نکات ہیں ان آیات میں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، مختلف قسم کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کی وضاحت بھی کی، جو یہاں پہ میسج اللہ تعالیٰ میں دینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی تفسیر جو ہے اور تفصیل جو ہے وہ بیان کی۔ تو اب ہمارا کیو اے سیشن شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں تمام پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے پرٹیکولرلی، اور اگر کوئی ضمناً سوال بھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو جی پارٹیسپینٹس، زرار صاحب آپ کا ایک سوال تھا، پہلے آپ پوچھتے ہیں۔ جی جی شکیل صاحب، آیت 64 سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے کہ اس آیت میں ہم نے پڑھا اور آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ اور حدیث آ، کو سمجھے بغیر جو ہے وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتا قرآن بھی۔ تو میرا سوال اس سے یہ ہے کہ کئی چیزیں جو ہیں آبویسلی وہ ڈائریکٹلی قرآن میں ایکسپلین نہیں ہوئی یا پروہیبٹ نہیں ہوئی۔ فار ایگزامپل میوزک کی میں آپ سے اسپیشلی بات کروں گا کہ میوزک جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کا ہمیں شاید ریفرنس نہ ملے کہ وہ پروہیبٹڈ ہے یا نہیں، ہے بھی یا نہیں بھی، لیکن کئی پھر انٹرپریٹیشن حدیث کی آ جاتی ہیں اور اس میں اسکالرس کے کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم کس طرح پھر ایویلیویٹ کریں کہ حدیث اور اس کی حدیث کی سائنسز اور اسکالرس کے ڈفرینٹ اسکالرس کے بیان، اور تو ہاؤ ڈو وی، کس طرح اس کو پھر نیویگیٹ کیا جائے کہ ان ایشوز پہ؟ ہاں، اچھا دیکھیے، پہلی بات تو اگر ہم صرف پہلے میوزک سے بات سٹارٹ کر لیں، میوزک کی کو منع کرنے کے لیے جو ہے وہ یعنی ہمارے بہت سارے اسکالرس وہ ہیں جو کہ اس کو قطعاً حرام کہتے ہیں۔ اب حرام جو ہے وہ جو جتنی چیزیں حرام ہیں نا، وہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ اس کو ہی اس کی کچھ کرولریز ایسی ہیں جو کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ ایڈ فرمایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی ایسی چیز کو حرام نہیں فرمایا جو کہ یعنی قرآن حکیم میں جس کا جو ہے وہ دور دور کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم میں میوزک کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس کو حرام کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور وہ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر جو ہے اس کی متواتر بہت ساری احادیث موجود ہونی چاہیے صحیح سند کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میوزک کی حرمت کی جو کوئی اسپیسیفک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تواتر کے ساتھ کوئی احادیث بیان فرمائی ہوں اور یہ فرمایا ہو کہ جی اگر کوئی میوزک سنے گا چونکہ یہ حرام ہے تو پھر اس کی ایک سزا ہوگی۔ ظاہر ہے ہر حرام کام کی ایک سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مقرر فرمائی ہے۔ تو وہ جیسے شراب کو اگر یا نشے کو اگر حرام کیا ہے تو پھر جب اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک حد جاری ہوتی ہے، کوڑوں کی سزا ہے اس کے لیے، یا قید کر دیا جائے اس کو، چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے۔ تو یہ جو چیزیں جو حرام ہیں، جتنی چیزیں جو کام جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، تو وہ ان کی پھر جو ہے وہ کچھ سزا بھی مقرر ہوئی ہے۔ تو میوزک کے حوالے سے تو ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تو اب مسلمانوں کو آج کے دور میں، یا آج کے دور سے آپ کہہ لیں گے چلو کو 100 سال پہلے سے جو ہے وہ مسلمان انفارچونیٹلی نا بہت زیادہ کٹر ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ یعنی آپ کی عمر تو کم ہے، یعنی ہماری ایج جو ہے
ہمارے زمانے کے اندر اتنی چیزیں حرام نہیں ہوا کرتی تھیں جتنی آج ہو گئی ہیں. تو جو ہے وہ اب ہمیں دنیا میں ہر نئی چیز جو ہے وہ حرام لگنے لگی ہے. پھر مسلمانوں نے بھی اس طرح کے بھی کام کیے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر نئی چیز کو بھی ان لوگوں نے حرام قرار دیا. کہ جب جو قرآن حکیم کا کسی اور زبان میں ترجمہ ہوا، فارسی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، تو وہ کہہ دیا گیا کہ یہ حرام ہے اور ان کے لیے موت کا فتویٰ جاری ہو گیا. اسی طرح جب پاکستان کا مطالبہ ہوا تو کہا گیا کہ نہیں جناب، اسلام کے اندر تو الگ سے کسی وطن کا وہ تصور ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ساری دنیا اللہ کی ہے اور یہ وغیرہ. تو پاکستان کا مطالبہ بھی حرام تھا. پھر جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر آیا، وہ بھی حرام تھا. پھر جو ہے وہ ٹیلی ویژن بھی حرام تھا، موشن پکچر بھی حرام تھی. تو بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ حرام مسلمانوں نے خود سے حرام کی. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، انفارچونیٹلی جو ہے وہ پھر اپنی بات میں زور دینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ احادیث بھی گھڑ کے جو ہے وہ شامل کی ان مجموعوں کے اندر، تاکہ جو ہے وہ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی نیک نیتی کا کام کیا تھا، لیکن جو ہے یہ کام غلط ہو گیا. لیکن جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر بہت ساری احادیث ہونی چاہیے تھی، تو وہ تو نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ جو اگر ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ صرف حدیث کی کتاب اگر آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ اس کی ایسنس تک نہیں پہنچ سکیں گے. کیونکہ جو ہے وہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ قرآن حکیم کو نا آیات کا مجموعہ سمجھ لیں، لیکن قرآن حکیم آیات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک بک ہے. اور اب ہم اس کو سورہ بقرہ سورہ فاتحہ سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، یہاں تک آئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں جو ہے نا یہ عجیب سی گفتگو ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے، آج ایک بات کہہ دی کل کوئی اور بات کہہ دی، کبھی مشرق کی بات ہو رہی ہے کبھی مغرب کی بات ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ ایز وی ہیو پروگریسڈ، اور اس وقت ہم 14ویں پارے پر ہیں، تو ایک کانسیپٹ دین کا جو ہے وہ ابھر کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ صرف حدیث کی کتابیں پڑھ لینے سے جو ہے وہ بات نہیں بنتی ہے. سنت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو سنت جو ہے وہی ان صاحب کی سٹوری ہے جو کہ جن سے وہ احادیث منقول ہیں. تو وہ حدیث جو کہ جس کا کسی طرح سے کوئی لنک نہیں نظر آ رہا ہمیں سنت کے اس میں، وہ جو ہے ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگ جاتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورتوں کی عزت کرنے کا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، ان کو ان کے حقوق دینے کا کے اوپر بے انتہا زور دیا. اب اگر کوئی ایسی حدیث کوئی کوٹ کر دے کہ جناب وہ فلانی کتاب میں تو یہ ایک حدیث آئی ہوئی ہے کہ عورتیں تو ہوتی ہی کمی نہیں ہیں فار ایگزامپل، تو آپ اس حدیث کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ اور کہا ہوا ہے، اور ان کی ساری لائف جو ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے ہمیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ سنت کے اندر جو ہے وہ ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ مل جاتے ہیں، جس میں جو ہے وہ میوزک کا ذکر بھی آ جاتا ہے. تو جو سنت ہے اور حدیث ہے اس کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے ایک ڈیپتھ میں جا کے اور سمجھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے ایکٹ کرتے تھے، صبح کیسے ہوتی تھی اور لوگوں سے کیسے ملتے تھے، جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، عام مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات ہوتے تھے.
جنگ میں کیا ہوتا تھا، امن میں کیا ہوتا تھا، تب جو ہے وہ حدیثیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. اگر ہم صرف حدیث کی کتاب کھول کے بیٹھ جائیں گے نا تو وہ ہم کنفیوز ہو جائیں گے. یہ ہے سارا. جی شکریہ. جی جی مزید سوال پارٹیسپینٹس کے اگر ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیکچر سے کے حوالے سے سورہ النحل کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 69 تک جو مطالعہ ہم کیا. اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ پلیز وکیل صاحب کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھائیں. جی مزید کوئی سوال نہیں ہے. جی شیل صاحب پھر ہم آج کے لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ کے اس کلام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.